बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, कल से जो सिचुएशन बनता जा रहा है, कल सुबह से मैं ये चाहता था कि मैं आपको इत्मीनान में लूँ इस चीज़ के। देखें, हमने पुलवामा के बाद हिंदुस्तान को पूरी ऑफ़र की कि किसी किस्म की वो इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। पुलवामा में उनकी कैजुअल्टीज़ हुई और मुझे पता है कि लोगों को, उनके लवाहिकीन को कैसी तकलीफ़ पहुंची होगी, क्योंकि यहाँ 10 साल से कुछ 70,000 कैजुअल्टीज़ हुई हैं और मैं 10 साल से कितने हस्पतालों में गया हूँ और जिधर मैंने लोगों को देखा है, बम ब्लास्ट विक्टिम्स जिनके बाजू नहीं हैं, टांगें नहीं हैं, चल नहीं सकते, आंखें नहीं हैं। इसलिए मुझे पता है कि एक तो जो इस दुनिया से चले गए और दूसरा जो कि इंजर्ड हुए, उनके ऊपर और उनके घर वालों पे क्या गुजर रही है। इसलिए हमने सीधा हिंदुस्तान को ऑफ़र किया कि किसी तरह की भी आप इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, अगर उसमें कोई भी पाकिस्तानी मुलव्वस है तो पाकिस्तान पूरी तरह तावन करने के लिए आपसे तैयार है। हमने ये इसलिए कहा कि ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है कि हमारी ज़मीन इस्तेमाल की जाए कहीं भी दुनिया में बाहर दहशतगर्दी करने पे, और ना ही बाहर से कोई पाकिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल करे। तो इसलिए इसमें तो कोई डिस्प्यूट थी नहीं। हम तो जब तैयार थे, हम जब पूरी तरह तावन करने के लिए तैयार थे, तो मुझे ये ख़दशा था कि उसके बावजूद हिंदुस्तान ने कोई एक्शन लेना, और इसीलिए मैंने उन्हें कहा कि हमारी मजबूरी होगी जब आप एक्शन लेंगे, हमारी मजबूरी होगी रिस्पॉन्ड करना, क्योंकि कोई भी सॉवरन मुल्क ये किसी मुल्क को इजाज़त नहीं देता कि वो उसके मुल्क के अंदर कार्रवाई करे और ख़ुद ही फैसला कर ले कि वो उसने जुर्म किया, जज, जूरी और एक्सिक्यूशन खुद ही बन जाए। और मुझे ख़दशा इसलिए था कि हिंदुस्तान के इलेक्शंस हैं और मुझे लग रहा था कि उसकी वजह से कोई एक्शन लिया जाएगा। लिहाजा मैंने हिंदुस्तान को कहा कि हमें जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो जब कल सुबह को जो एक्शन लिया गया, सुबह हमारी बात हुई आर्मी चीफ़ की, एयर चीफ़ की और मेरी, और हमने इसलिए एक्शन नहीं लिया सुबह क्योंकि हमें पूरी तरह पता नहीं था कि किस तरह का डैमेज हुआ है पाकिस्तान में वो, और जब तक वो हमें पता ना चलता तो ये भी बड़ा इर्रेस्पॉन्सिबल होना था पाकिस्तान से कि अगर हम एक्शन ले लेते और हिंदुस्तान की कैजुअल्टीज़ कर देते जब हमारी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई थी। तो लिहाजा हमने इंतज़ार की और आज हमने एक्शन लिया। हमारा पहले से प्लान था कि कोई कोलैटरल डैमेज ना हो, कोई कैजुअल्टीज़ ना हो, सिर्फ हम ये बताएं हिंदुस्तान को कि हमारे में कैपेबिलिटी है कि अगर आप हमारी मुल्क में आ सकते हैं तो हम भी आपके मुल्क में जाके कार्रवाई कर सकते हैं। सिर्फ इसका ये मकसद था। 2 हिंदुस्तान के मिग्स ने पाकिस्तान की रिटेलिएशन में बॉर्डर क्रॉस किया, उनको शूट डाउन किया गया, और मैं ये भी आज कहना चाहता हूँ कि पायलट्स हमारे साथ हैं। अब मसला ये है कि अब हम इधर से किधर जाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। मैं अब हिंदुस्तान से मुखातिब हूँ। ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ हम थोड़ी सी अक्ल और हिकमत इस्तेमाल करें। जितनी भी दुनिया में जंगें हुई हैं बड़ी बड़ी, सारी जंगों में मिसकैलकुलेशन हुई है। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि जो जंग शुरू कर रहे थे कि वो जंग किधर जाएंगी। फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर महीनों में ख़त्म होनी थी, वो 6 साल लग गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक ऐसा वक्त आया, हिटलर ने सोचा कि मैं रूस को फ़तह कर लूँ। उसने यही नहीं सोचा था कि रूस की सर्दियों तक शायद डिले हो जाए और उसकी तबाही हुई वहाँ। उसी तरह वॉर ऑन टेरर में क्या अमेरिका ने सोचा था कि 17 साल तक वो अफ़गानिस्तान में फंसे रहेंगे। वियतनाम वॉर, क्या सोचा था अमेरिका ने कि वो वियतनाम वॉर इतनी दूर जाएगी। इसलिए ये दुनिया की तारीख़ हमें बताती है कि जंगों में मिसकैलकुलेशन होती है। अब मेरा सवाल ये है हिंदुस्तान हुकूमत से कि क्या जो हथियार आपके पास हैं और हमारे पास हैं, क्या हम मिसकैलकुलेशन अफोर्ड कर सकते हैं? क्या हमें इस वक्त सोचना नहीं चाहिए कि ये अगर यहाँ से एस्केलेट होती है तो ये किधर जाएगी? ना मेरे कंट्रोल में होगी, ना नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में होगी। इसलिए मैं फिर से आपको दावत देता हूँ कि जब हम तैयार बैठे हैं
ہم نے آپ کو کہا کہ جو آپ کی پلوامہ کی جو ٹریجڈی ہوئی اس کے جو آپ کو جو دکھ پہنچا ہے، کسی قسم کا ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں دہشت گردی کے اوپر، ہم تیار ہیں. لیکن میں پھر سے آپ کو کہوں گا کہ اس وقت بیٹر سینس شوڈ پریویل. ہمیں بیٹھ کے بات چیت سے اپنے مسئلے حل کرنے چاہیے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چند دن پہلے مقبوضہ کشمیر میں پلوامہ میں واقعہ ہوا اور میں نے اس کے اوپر تبھی رسپونڈ کرنا تھا کیونکہ پاکستان کے اوپر الزام لگایا گیا. لیکن ہمارا ایک بہت اہم وزٹ تھی کراؤن پرنس سعودی عربیہ کی، انویسٹمنٹ کانفرنس تھی جس کی ہم بہت دیر سے تیاری میں تھے. لہٰذا میں نے تب اس لیے فیصلہ کیا جواب نہ دینے کا کیونکہ ساری اٹینشن اس کانفرنس سے اور ان کی وزٹ سے اس کے اوپر چلی جانی تھی. اس لیے جب کراؤن پرنس واپس کہیں میں آپ کے سامنے جواب دے رہا ہوں اور میں یہ ہندوستان گورنمنٹ کے لیے جواب دے رہا ہوں. پہلے تو آپ نے پاکستان پہ الزام لگا دیا، نہ کوئی ایویڈنس، نہ کوئی سوچا کہ اس کے اندر پاکستان کا کیا فائدہ ہے. اگر پاکستان اتنی اہم کانفرنس کر رہا تھا اور اتنی وزٹ جو کراؤن پرنس کی تھی جو ہم اتنی دیر سے پلان کر رہے تھے، کوئی احمق بھی اس طرح کا واقعہ کرے گا اپنی کانفرنس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے؟ اور اگر یہ نہ بھی ہوتی ان کی وزٹ، پاکستان کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ کیوں پاکستان اس سٹیج کے اوپر، جب پاکستان سٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے، ہمارے پاس ہم نے 15 سال کی دہشت گردی کی جنگ جس میں 70,000 پاکستانی مارے گئے ہیں، ایک دہشت گردی نیچے جا رہی ہے، امن آ رہا ہے، سٹیبلٹی آ رہی ہے، ہم کیوں کوئی اس طرح کا، اس سے ہمیں فائدہ کیا ہے؟ اور میں یہ بھی سوال پوچھنا چاہتا ہوں ہندوستان کی گورنمنٹ سے کہ اگر آپ نے ماضی کے اندر ہی پھنسے رہنا ہے اور ہر باری کسی قسم کا کوئی کشمیر میں سانیہ ہو آپ نے پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرا دینا ہے، تو بجائے یہ کہ آپ کشمیر کا مسئلہ اس کی طرف کوئی ڈائلاگ شروع کریں، کوئی آگے بڑھے، یہ تو بار بار پاکستان کو ایک وپنگ بوائے بنائے رکھیں گے آپ. میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نیا پاکستان ہے، یہ نئی مائنڈ سیٹ ہے، نئی سوچ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ نہ ہماری زمین سے کوئی جا کے باہر دہشت گردی کرے اور نہ باہر سے آگے کوئی پاکستان میں دہشت گردی کرے. ہم سٹیبلٹی چاہتے ہیں. تو میں آج ہندوستان کی گورنمنٹ کو آفر کر رہا ہوں، کسی قسم کی آپ تحقیقات کروانا چاہتے ہیں اس انسیڈنٹ میں کہ کوئی پاکستانی اس میں ملوث تھا، ہم تیار ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی ایکشنیبل انٹیلیجنس ہے کہ پاکستانی انوالوڈ ہے، وہ ہمیں دے. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ ہم ایکشن لیں گے. اور ایکشن اس لیے نہیں لیں گے کہ ہمیں کسی کے پریشر ہے، ایکشن اس لیے لیں گے کہ یہ پاکستان سے دشمنی کر رہے ہیں. اگر کوئی پاکستان کی زمین استعمال کر رہا ہے، ہمارے سے یہ دشمنی ہے، یہ ہمارے انٹرسٹ کے خلاف ہے. اور دوسری چیز، جب بھی ہندوستان سے ہم ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں، ہندوستان کی پری کنڈیشن ہوتی ہے کہ پہلے دہشت گردی کی بات کی جائے. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ہم دہشت گردی کی بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں. دہشت گردی ایک سارے خطے کا ایشو ہے اور ہم بالکل تیار ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس خطے میں دہشت گردی ختم ہو. پاکستان وہ ملک ہے جس سب سے زیادہ دہشت گردی سے نقصان ہوا ہے. 70,000 پاکستانی مارے گئے ہیں دہشت گردی میں. ہمارا $100 ارب سے زیادہ نقصان ہوا ہے دہشت گردی سے. لہٰذا ہم تیار ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے. لیکن میں آپ سے آخر میں 2 چیزیں کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں، ہندوستان میں ایک نئی سوچ آنی چاہیے، ایک انٹروسپیکشن آنی چاہیے کہ کیا وجہ ہے کشمیر کے نوجوان اس انتہا پہ پہنچ چکے ہیں جو وہ موت کا ان کا خوف ہی اتر گیا ہے. کوئی تو وجہ ہوگی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ون ڈائمینشنل آپریشن، ظلم کرنا، ملٹری کے ذریعے مسئلہ حل کرنا، کیا یہ اگر آج تک کامیاب نہیں ہو تو آگے کامیاب ہو جائے گا؟ اگر آج افغانستان کے اندر 17 سال کے بعد ساری دنیا یہ تسلیم کر بیٹھی ہے کہ ملٹری سلوشن نہیں ہے اور بات چیت سے، ڈائلاگ سے مسئلہ حل ہوگا، کیا ہندوستان میں اس کے اوپر ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے؟ اور دوسری چیز،
ہم ہندوستان میں سن رہے ہیں، آوازیں سن رہے ہیں، میڈیا پہ سن رہے ہیں، پولیٹیشنز کی آوازیں آ رہی ہیں کہ پاکستان کو سبق سکھانا چاہیے، پاکستان کے اوپر بدلہ لینا چاہیے، اسٹرائک چاہیے۔ پہلے تو کون سا دنیا کا قانون کسی بھی ایک شخص یا ملک کو جج، جوری اور ایکسیکیوشنر بننے کی اجازت دیتا ہے؟ یہ کون سے انصاف کے نظام میں ہے؟ دوسری چیز، آپ کا الیکشن کا سال ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں بوسٹ ملے گی کہ اگر پاکستان کو سبق سکھایا جائے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر کچھ کسی قسم کا حملہ کریں گے، پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں، پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا۔ پاکستان کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہوگا ریٹیلیٹ کرنے کے بغیر، جواب دینے کے بغیر۔ اور اس کے بعد بات کدھر جاتی ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ شروع کرنا آسان ہے، شروع کرنا تو جنگ انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن جنگ ختم کرنا انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ یہ کدھر جائے گی بات اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ بیٹر سینس ول پریویل، ہم اس میں عقل کریں گے، حکمت استعمال کریں گے، اور یہ مسئلہ جو آخر میں حل ہوگا جس طرح افغانستان میں، یہ بھی ڈائیلاگ اور بات چیت سے حل ہوگا۔